الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل. ان الذين يكفرون بآيات اللہ، ایسے لوگ جو اللہ جل شانہ کی آیات و احکام کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پھر اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہاں تک کہ لوگوں میں سے جو بھی حق کی بات کرے، بھلائی کی تعلیم دے، اسے قتل کر دیتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ ان کا انجام بہت دردناک ہوگا، انہیں اللہ کا بہت دردناک عذاب نصیب ہوگا. بنیاد ہے احکام الہی کا انکار. اگرچہ آیات میں منکرین جو اہل کتاب میں سے تھے اور جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ منکرین کی امداد اور معاونت کرتے رہے اور مشرکین کو بھی اعتراضات سکھاتے رہے اور ہر طرح سے علمی اور عملی طور پر بھی اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے. نزول آیات کا سبب اگرچہ وہ ہیں، لیکن قرآن حکیم خطاب ساری انسانیت کو کرتا ہے اور سارے زمانوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے. اس زمانے کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے اور آئندہ زمانوں کے لیے بھی ہے. تو قرآن حکیم کی تمام باتیں اصولی ہوتی ہیں. وہ لوگ ان آیات کا مصداق تھے، لیکن اگر کوئی بعد میں آنے والا بھی اپنے کردار اور اپنے عمل سے اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کرے تو عند اللہ ویسے ہی لوگوں میں وہ شمار کیا جائے گا. ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا یا احکام الہی کا انکار کرتے ہیں، انکار دو طرح سے ہوتا ہے. ایک انکار تو یہ ہے کہ سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دے، یہ تو صریح کفر ہے. اور ان کے پاس پہلے سے اللہ کی کتابیں نازل کردہ موجود تھی، تورات بھی، انجیل بھی. ان کی کتابوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی گئی تھی، پیشگوئی موجود تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار یا قرآن کا انکار صرف قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کی کتابوں میں تھا
اس کا بھی انکار کر رہے تھے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبانی انکار تو نہ کرے لیکن ان پر عمل نہ کرے، اس کا عمل اپنی پسند کا ہو اور احکام الہی کی پرواہ نہ کرے، تو یہ بھی انکار ہی شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ اس پہ علماء حق نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا اور اسے فسق میں، گناہ میں شمار کیا ہے، لیکن کفر کی بنیاد جرم پر اور گناہ پر ہی ہوتی ہے۔ کوئی شخص نیکی کرنے سے یا اللہ کی اطاعت کرنے سے اس منزل تک نہیں پہنچتا۔ کفر ایک ایسی منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے بنیاد گناہ ہی بنتے ہیں، یعنی عملاً اگر آدمی تعلیمات الہی کا انکار کرتا ہے اپنی عملی زندگی میں، جس کا آج کل ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے شکار ہو رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے سود کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ قرار دیا، ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ پہلے اعتراض ہوتا تھا کہ نظام ہی سارا سودی ہے، لیکن جب سے بلا سودی نظام بھی رائج ہوا ہے تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سود لینا چھوڑ دیا ہے، اکثریت تو اسی میں ملوث ہے۔ اسی طرح سے دیگر امور میں، سچ بولنے میں، سچی گواہی دینے میں، دوسروں کے جان مال آبرو کے تحفظ میں، معاملات میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں، اگر عملی زندگی میں ہم لوگ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اگر عملی زندگی میں ہم لوگ اپنی من مانی کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو عملاً یہ بھی انکار کی ایک صورت ہو، اور یہ ایسا جرم ہے کہ جو بڑھتے بڑھتے نہ صرف انکار تک لے جاتا ہے بلکہ اس سے شدید جرم تک لے جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو ان کی بد نصیبی اس طرح بڑھی اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے اور قلوب اتنے سیاہ ہو گئے کہ پھر انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کیا۔ ناحق قتل فرمانے سے قرآن حکیم کی مراد یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور ہم انہیں ظلماً شہید کر رہے ہیں، ورنہ تو قتل انبیاء ویسے ہی ناحق تھا، ظلم تھا، لیکن یہ اور بھی بڑا ظلم ہے کہ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن پھر انہیں شہید کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں تو ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو ایک ایک دن میں شہید کیا۔ تو یہ قتل انبیاء تک بات شروع انکار حق سے ہوئی کہ حق کی بات کا انہوں نے انکار کیا۔ اب انبیاء چونکہ حق پہ اصرار کرتے تھے تو ایک مقابلہ بنا اور وہ بڑھتے بڑھتے انبیاء کے قتل تک جا پہنچا۔ پھر اس پر بس نہیں ہے، پھر ساری زندگی وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے کہ جو بندہ بھی حق کی بات کہتا وہ اس کے دشمن ہو جاتے اور ایسے لوگوں کو بھی قتل کر دیتے جو انصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے احکام کا انکار جو ہے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اپنے بعد پھر بے شمار ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے جن کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کریم کی رحمت بہت وسیع ہے اور انسانی گناہ اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر انسان زمین و آسمان کے درمیان کو گناہوں سے بھر دے تو بھی ایک توبہ کافی ہے، اور اللہ قبول فرمائے تو ایک توبہ سب کی معافی کے لیے کافی ہے۔ لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو ناقابل معافی ہوتے ہیں، جو توبہ کی توفیق بھی سلب کر لیتے ہیں اور دلوں پر مہر ہو جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، دلوں پر مہر کر دی گئی، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے گئے، آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے، نہ وہ حق سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کے دل قبول کرتے ہیں۔ تو اس کا سبب آدمی کے بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو عند اللہ بہت ہی عظیم ہیں اور جو اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، تو وہ گناہ جب آدمی اللہ معاف کرے ان کا مرتکب ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ان اہل کتاب سے دی اللہ کریم نے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کے خلاف دوسروں کو تفارع کیا اور اسلام کے خلاف محاذ آرائی میں لگے رہے۔ تو فرمایا انکار کتاب سے یہ قتل انبیاء تک پہنچے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر محاذ آرائی اور بدر اور احد اور خندق میں لشکر کشی، یہ سارا کیا تھا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیوں ضرورت پیش آئی لوگوں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے متبعین پر لشکر کشی کرنے کی اور تلوار چلانے کی؟ اس کا بنیاد کتاب اللہ کا انکار تھا، اس کی بنیاد اللہ کی آیات کا انکار تھا۔ کتاب اللہ کا انکار انہیں اس درجے تک لے گیا کہ وہ شمشیر وقف ہو کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صفا رہا۔ تو اگر عملاً بھی اور زبانی بھی انکار ہی کر دیا جائے تو انسان کو وہ گناہ کی کس دلدل تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھنا یہ چاہیے کہ نتائج جو مرتب ہوتے ہیں وہ عمل پہ مرتب ہوتے ہیں، کہنے پہ مرتب نہیں ہوتے۔ ایک عام سی مثال ہے، کوئی بندہ سارا دن کہتا رہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا، اس کے کہنے سے اس کی بھوک نہیں دور ہوگی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک عملاً وہ کھانا کھائے گا نہیں۔ نتیجے تو عمل پہ مرتب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی پیاسا ہے، اب وہ رات دن یہ وظیفہ کرتا رہے میں نے پانی پی لیا، میں نے پانی پی، اس کے اس اعلان سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جب پانی پیے گا، عمل کرے گا، پیاس بجھ جائے گا۔ تو اگرچہ آدمی کہتا رہے میں انکار نہیں کرتا، میں مانتا ہوں، لیکن نتائج عمل پہ مرتب ہوتے ہیں۔ جب عملی زندگی میں وہ انکار کرے گا، عمل اس کے خلاف کرے گا، احکام الہی کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرے گا، تو نتائج عمل پر مرتب ہوں گے۔ علماء حق گناہوں کو تقسیم کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب اس ساری بحث کو سمیٹا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ گناہ بہرحال ہر گناہ ہی بڑا ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ کرنے والے نے چھوٹی نافرمانی کی، اس لحاظ سے بڑا ہے کہ نافرمانی کس کی چھوٹی نافرمانی بھی کی تو کس ہستی کی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ بتقاضائے بشریت انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اللہ کریم کی رحمت انسانی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے بہت وسیع ہے، لیکن وہ شخص جسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، پھر توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے اور دعا کرے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، تو یہ تو مداوع علم ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 100 بار استغفار ضرور پڑھ لیا کرو، کہ ایسے گناہ بھی ہم سے ہوتے رہتے ہیں جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے
ایک آدمی نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن کبھی اس کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکل جاتا ہے جو اس کے لیے اس کے دوزخ جانے کا سبب بن جاتا ہے اور ساری نیکیاں تباہ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی تو بھلی نہیں ہوتی، خطا کار انسان ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی موقع پر ایک جملہ ایسا اس کے منہ سے نکل جاتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اسے نیک کر دیتا ہے، اور وہ ایک جملہ اس کے جنت جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اس ایک جملے کے تو فعل توبہ نصیب ہو گئی، آئندہ زندگی بدل گئی، تو وہی ایک جملہ بخشش کا سبب بن گیا، یا کوئی ایک جملہ گستاخی کا ایسا نکلا جس پر اعمال سلب ہو گئے، توفیق عمل سلب ہو گئی، باقی کی زندگی گناہ کے سمندر میں چلی گئی اور وہ جہنم پہنچ گیا۔ تو معاملہ بہت نازک ہے کہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تمام اعمال میں بنیاد ادب ہے، اور بارگاہ رسالت پناہی کے آداب قرآن کریم نے تعلیم فرمائے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک پر، یعنی ایسی ادب گاہ ہے کہ عرش عظیم سے بھی معاملہ نازک ہے۔ اگر غیر شعوری طور پر بھی حضور کی مجلس میں کسی کی آواز بلند ہو گئی تو فرمایا اس کے تمام نیکیاں سلب ہو جائیں گی اور اسے اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، تو اس کے مخاطب میں اور آپ نہیں تھے، بہت بڑے عظیم لوگ تھے۔ وہ عظیم لوگ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں قربانیاں دیں، 13 برس کی مکی زندگی میں مختلف مصائب جھیلے، وہ عظیم لوگ جو بدر و احد میں ہم رکاب رہے، وہ عظیم لوگ جن کے چہروں پہ اور جن کے سینوں پہ زخموں کے نشان تازہ تھے، وہ عظیم لوگ جنہوں نے مال جان اسباب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب یہ تنبیہ کی جا رہی تھی تو مخاطبین اول وہ عظیم لوگ تھے کہ ساری نیکیاں بجا، ساری نیکیاں درست، ساری قربانیاں صحیح، لیکن اگر غیر شعوری طور پر بھی گستاخی ہو گئی بارگاہ رسالت پناہی میں تو پھر کسی کی نیکی کی کوئی قیمت نہیں۔ تو ماں و شمار تو کسی قطار میں بھی نہیں ہے، ہماری تو حیثیت کیا، ہم کس شمار قطار میں۔ پھر اگر ہم اتنی اس کم حیثیت کے باوجود اتنی جرأت کریں کہ ہم عظمت رسالت کو خیال میں نہ رکھیں اور زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آزاد کر کے، دو ہی تو راستے ہیں، یا وہ راستہ ہے اللہ و اللہ کے رسول کا ہے اور اس کے باہر دوسرا راستہ شیطان کا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو۔ آپ اس آیہ کریمہ میں خطاب دیکھیں کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو دعوی ایمان رکھتے ہیں، جنہیں اللہ کی عظمت پہ ایمان ہے، اس کی توحید کو ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ضروریات دین کو ماننے والے آمنو تو وہی کہلائیں گے۔ انہی کو حکم ہو رہا ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا، ماننے کا اقرار تو کیا، لیکن عملی طور پر ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ کہہ دینا کافی نہیں ہے، عملی طور پر اندر آ جاؤ، اور اگر اسلام کی حدود کے باہر کوئی قدم رکھتے ہو تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقوش پا پر مت چلو، یعنی اسلام کے باہر جو راستہ بھی ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو اللہ کریم معاف فرمائے، ہمیں اس کا اطلاق اور احتساب اپنی ذات کے حوالے سے کرنا چاہیے، اور اللہ کریم سے یہ توفیق مانگنی چاہیے
کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا زندگی کا کچھ ڈھب بدل گیا ہے، اور آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر انسان شاکی ہے، خود سے نالاں ہے، دوستوں سے نالاں ہے، رشتہ داروں سے نالاں ہے، حتیٰ کہ دین سے خفا ہے اور راضی اللہ پر بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنی دن بھر کی دعائیں جمع کریں تو آپ خود اپنی دعاؤں کو کسی روز اپنا اندازہ کیجئے کہ دن بھر جو دعائیں دل سے نکلیں، یا جو دعائیں آپ نے مانگی، یا جو مانگنا چاہا، یا جو کسی بزرگ کے پاس گئے اس سے بات کی، کسی سے دعا منگوانی چاہی، کسی روز آپ انہیں ایک کاغذ پہ نقل کر کے دیکھیے، ہماری ساری دعائیں امور دنیا تک محدود ہو کر رہ جائیں۔ میری صحت درست ہو جائے، میرا روزگار بن جائے، میری دکان چل جائے، میرا بیٹا بیمار ہے، میرے بیٹے کا روزگار، سارا یعنی جو ہمارے امور دنیا ہیں، ہماری ساری دعاؤں کا مرکز وہ ہوں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہماری رات دن کی دعاؤں میں کہیں کوئی ایک دعا یہ بھی ہو کہ اے اللہ مجھے حضور کا صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا۔ اب یہ ایک دعا اگر ہم کر لیں تو دنیا و آخرت کے سارے معاملے حل ہو جائیں۔ دنیا کی پریشانیوں کا حل بھی اتباع رسالت ہے، آخرت کی پریشانیوں کا حل بھی اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک دعا جو کرنی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ ایک دعا کرتے ہوں گے، یہ کراتے ہوں گے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم اللہ سے برکات چاہتے ہیں اور اس کی اطاعت نہیں کرتے تو یہ سوال ہی عجیب سا ہو جاتا ہے، ایک بے ڈھنگا سا سوال ہو جاتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری نہیں مانتے لیکن تو ہماری بات مان۔ کلیہ ہی بدل جاتا ہے کہ وہ حاکم مطلق ہے اور ہمیں ہر حال میں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے، کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی اس کے ساتھ کہ میں تیرا یہ کروں گا اس لیے تو میرا یہ کر دے، یہ ناجائز ہے۔ وہ حاکم مطلق ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں اس کی اطاعت کے سوا چارہ ہی نہیں۔ عملاً ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے اللہ میاں، آپ ہماری مانیے۔ تو پھر ایسی دعاؤں میں کیا اثر آئے گا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو یہ ہمیں خود اندازہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، مانگ کیا رہا ہوں۔ یوں تو ہر شے اللہ ہی سے مانگنی ہے، وہی دینے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد علی کا مفہوم ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے مانگو، بڑی سے دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے، پریشانیوں کا حل بھی اسی سے مانگنا ہے، بیماری کے جواب میں صحت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کی توفیق بھی مانگیں اور اس کی اطاعت بھی کریں، تو یہ چیزیں اطاعت کے ساتھ از خود بھی آ جائیں گی۔ اور پھر ان چیزوں کو اطاعت کے ساتھ جب مانگا جائے گا تو مانگنا بھی عبادت ہو جائے گا، اور عدم اطاعت کے ساتھ جب ہم مانگیں گے کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ہماری بات مانیے، تو یہ کلیہ الٹ جائے گا اور اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا صرف احکام الہی کا انکار قتل انبیاء تک پہنچا دیتا ہے، پھر ہر اچھے آدمی کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں اے میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے
کہ جو اس مصیبت میں پھنس گیا اب دنیا میں بھی تکلیف سے زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جو اس مصیبت میں پڑ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں غارت کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اتفاق سے کوئی بھلا کام بھی ان سے ہو جائے تو وہ بھلائی شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھلائی کرنے کا تو وہ ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ وما لهم من ناصرین، اور اس مصیبت میں گرفتار لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ان کے لیے دستے دعا ہی اٹھا دے، جو ان کی کسی طرح سے دعا سے یا اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے مدد کر سکے۔ اور ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا، الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم تولی فریق منہم وہم معرضون، آپ نے دیکھا جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور پھر انہیں اسی کتاب کی طرف بھی دعوت دی گئی کہ اگر ان میں کوئی جھگڑا ہے تو اس کتاب کے مطابق اسے حل کر دے، اس پر بھی ایک فریق ان میں سے اعراض کر کے منہ پھیر کر چلی گئی اور ماننے سے انکار کر دیا۔ بعض یہود کا ایک جھگڑا بارگاہ رسالت پناہی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنی کتاب پر تو ایمان ہے تو تمہارے جھگڑے کا فیصلہ تمہاری کتاب کے تورات کے مطابق کر دیا جائے، تو اس پر بھی ایک فریق ناراض ہو کر چلا گیا کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں خواہ مخواہ کتاب کا، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پسند سے جینا چاہتے ہیں، اللہ کی پسند سے نہیں، اللہ کے حبیب کی پسند سے نہیں، دین کی پسند سے نہیں، اپنے نفس اپنی خواہشات کی پسند سے جینا چاہتے ہیں، اور جب دین کی بات کی جائے تو پھر وہ جھگڑتے ہیں کہ آپ خواہ مخواہ ہم پر ایک دین کے حوالے سے اپنی بات ٹھونسنا چاہتے ہیں، تم ہمیں جینے نہیں دیتے، تم ہماری عزتیں نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے، ہماری اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہو۔ حالانکہ یہ مداخلت نہیں ہوتی کہ کسی کو خلوص نیت سے اللہ کا حکم سمجھایا جائے، لیکن اب قحط الرجال ہے، نہ خلوص سے حق سمجھانے والے لوگ ملتے ہیں اور نہ کوئی حق کا طالب ملتا ہے۔ جو ملتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دین بھی میری پسند کے مطابق ہو، احکام بھی وہ ہوں جیسے میں چاہتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا رہوں، اس پر مجھ کو ثواب بھی ملتا رہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جو میں پڑھ لوں، پھر لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتا رہوں، لوٹ مار بھی کرتا رہوں، برائی بھی کرتا رہوں، لیکن جنت کا بھی مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اب بتانے والے بھی بے شمار ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام کر لو جنت تمہاری پکی ہو گئی، پھر جو مرضی کرتے۔ تو یہ خود فریب بھی ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، جیسا کردار ہوگا ویسے نتائج سامنے آئیں گے۔ فرمایا انہیں ایک اور غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ کیوں اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتے، عملی زندگی میں اس پر عمل سے بھاگتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو دوزخ چھوئے گی نہیں، اور اگر کسی جرم کسی گناہ کے بدلے چند روز جانا بھی پڑا تو چند دن کے لیے چھوٹا موٹا عذاب ہوگا اور نجات ہو جائے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے ان جھوٹے خیالوں نے، ان کی ان افتراء پردازیوں نے انہیں دین میں دلیر کر دیا ہے، دین کی اطاعت سے گریزاں ہیں، دین پر عمل نہ کرنے میں دلیر ہو گئے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب تم نے یہ کام کر لیا جنت تو تمہاری ہو گئی، دوزخ میں تو تمہیں جانا نہیں ہے، موج کرو۔ جس طرح آج ہم مسلمانوں میں بھی بے شمار طبقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب یہ کام کر لو جنت آپ کی پکی ہو گئی، پیر صاحبان بھی ہیں، علماء حضرات بھی ہیں، تبلیغ والے دوست بھی ہیں، وہ بھی سند دے دیتے ہیں کہ ایک سے روزہ بھی لگا لو تم جنتی ہو گئے، اس سے روزہ لگا کر اس سے روزے کے بدلے میں اس کی عملی زندگی کی اصلاح ہو جائے تو واقعی جنتی ہو گئے۔ لیکن سے روزہ کیا 3 سال بھی لگائے اور عمل وہیں کا وہیں رہا، کردار ویسا ہی رہا، تو وہ 3 سال بھی ضائع گئے، اس پر جنت کی سند کیسے دی جا سکتی؟ اسی طرح
پیر صاحبان ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے رہو جنت تمہاری ہے، وظیفہ پڑھتے رہو جو جی چاہے کرتے رہو، اس طرح تو جنت نہیں ملے گی۔ اگر اس میں واقعی وہ وظیفہ اچھا ہے، اس میں کوئی تاثیر ہے، تو بندے کا یقین مستحکم ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کہ اس کے کردار کو بدل دے، اس کے اعمال نیک ہو جائے۔ یعنی ہر وہ بات جس کے نتیجے میں عملی زندگی میں نیکی آ جائے، وہ تو واقعی جنت میں لے جانے والی بات۔ لیکن اگر عملی زندگی ویسی ہی رہی تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ تو افتراء پردازی ہے، یہ تو جھوٹ باندھنے والی بات ہے کہ بھئی یہ کر لو جنت تمہاری ہو گئی۔ اور فرمایا یہ اہل کتاب کے جو یہود اور نصارہ جو کتاب کا انکار کر کے بھی عملی زندگی میں نہیں مانتے، بھاگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم چونکہ یہودی ہیں یا ہم چونکہ نصارہ ہیں تو جنت تو ہماری ہے ہی، ہمیں جانا تو جنت ہی میں ہے، تو پھر ہم بات کیوں مانیں؟ جنت تو بہرحال ہماری ہے۔ اگر کچھ دن کسی غلطی کی پاداش میں دوزخ میں جانا بھی پڑا تو 2-4 روز کی سزا ہوگی، ہمیں اللہ دوزخ میں نہیں رکھے گا، رہنا تو ہمیں جنت ہی میں ہے۔ تو یہی حال آج ہماری زندہ، اور ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ہمیں زبردستی، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات میں نے پیروں میں بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ یہ فلاں حضرت کے مرید ہیں، اس نے ہمیں خلافت دی۔ اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے مجھے کوئی ذکر اذکار تعلیم کرائے، کیا کیے، مجھے کوئی کیفیات نصیب ہوئیں، کوئی برکات نبوت میں سے حصہ مجھے ملا، میری عملی زندگی، میرا یقین تبدیل ہوا۔ کیا مجھ میں تبدیلی آئی کہ مجھے خلافت؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک چوگا پہن لو، تسبیح پکڑ لو، خلیفہ بن گئے۔ وہ اس پہ خوش ہے، میں خلیفہ ہو گیا، نہ اپنی اصلاح کی فکر ہے، نہ اگلوں، خود بھی خوار ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی خراب کر رہا ہے، اور اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں، اسے پتا ہے اس کے پاس کوئی کیفیت نہیں، لیکن اس پہ خوش ہے میں خلیفہ ہوں۔ بھئی کس بات کا خلیفہ ہے، کس بات کی پیری ہے؟ اگر کوئی مثبت تبدیلی نہیں آتی عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، کردار کی اصلاح نہیں ہوتی، تو کس بات کی پیری، کس بات کی خلافت؟ لیکن لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر خوش رہتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس وقت کیا ہوگا جب ان سب کو اس دن اکٹھا کیا جائے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی ادنا سا شک نہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، سب کو اٹھ کر بارگاہ الوہیت میں پیش ہونا پڑے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہماری جو سوچیں ہیں یا جو لوگوں نے جو جوڑ رکھا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میں پیر ہوں، میں جنتی ہوں، میں نے چلے لگائے، میں نے وہ وظیفہ کیا، فرمایا سارے جھوٹ کھل جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر آدمی کا جو کردار ہوگا اس پر اسے نتائج دیے جائیں، اس کے داموں پر نہیں، اس کے کہنے پر نہیں کہ میں پیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں ولی ہوں، میں عالم ہوں، میں مقرر ہوں، میں نے یہ کیا، میں اس کے کہنے پر نہیں، عملی زندگی میں عملاً جو کچھ اس نے بھلا کیا یا اس نے کسی کا بھلا کسی کو سکھایا، ہر بندے کو انداز ہی عجیب ہے قرآن کریم۔ کیفا، کیا حال ہوگا اس وقت، کس قدر لوگ حیران ہوں گے یہ جنہیں خوش فہمیاں ہیں کہ عمل کچھ بھی نہ کرو جنت ہماری پکی ہو گئی، جب یہ کہا جائے گا روز حشر کہ لاؤ ان کے اعمال کے دفتر، اور جو کچھ کسی نے کی، کسی کے وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی سے زیادتی نہ کرو، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر نتائج مرتب کرو۔ تو جب عمل کا میدان خالی ہوگا تو ملے گا بھی کچھ نہیں، اور اگر اعمال غلط ہوں گے تو سزا ملے گی۔ دعویٰ تھا جنت پانے کا، وہاں جا کر آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ پہلے تو شاید کچھ نہیں، سزا ملنے والی ہے، تو کیا ان کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کریم کا یہ سارے باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنے آپ پر لاگو کریں۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، یہ آیت کافروں کے حق میں ہے، یہ آیت صحابہ کے حق میں ہے، یہ فلاں کے حق میں، اور ہم فارغ ہیں۔ نہیں، قرآن کریم کا مخاطب ہر بنی آدم ہے، ہر انسان ہے، میں بھی، آپ بھی،
جو گزر گئے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، روئے زمین پہ سارے جو انسان بستے ہیں یہ سارے قرآن کے مخاطب ہیں، خواہ وہ قرآن کے خلاف لڑائیاں لڑ رہے ہیں، قرآن انہیں دعوت عمل دے رہا ہے۔ ان میں سے بھی کسی میں سے بھی جو بھی قرآن کو قبول کرے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، باب توبہ کھلا ہے، سب کو مخاطب کرتا ہے۔ لہذا ہم جب قرآن سناتے ہیں، سنتے ہیں، تو میں یہ نہ سمجھوں کہ میں آپ کو تلقین کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھول جاؤں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے حضرت کا بات سن لیا ہم بخشے گئے۔ میاں بات بخشش کی عمل پر ہوگی۔ واعظ وہ واعظ ہے جسے سن کر عملی زندگی میں تبدیلی آئے۔ اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو بھی نافرمانی کر رہے ہیں جب آنکھ بند ہوگی تو کھل جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، ہم سبق ہوتے تھے ہمارے ساتھ، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، بلکہ ہم سے پہلے کے تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے، کاشتکار آدمی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں جب قبر میں مٹی پر سر رکھ کر سر پر بھی مٹی ڈال دیں گے، قبر بند کر دیں گے تو پتہ تب چلے گا۔ اب کی باتیں چھوڑو، اس وقت کا خیال کرو کہ اس وقت کیا ہوگا، اس وقت سامنے کیا آئے گا، تو وہاں معاملہ اعمال پر ہوگا، اور اعمال کی بنیاد عقائد اور ایمان ہوتا ہے۔ ایمان میں اتنی قوت ہو، ایمان قلبی یقین کا نام ہے، اس میں اتنی قوت ہو کہ وہ بندے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ پابند کر دے، اور اپنی کوشش، اپنی کاوش اور اپنی دعا میں یہ بات بنیادی طور پر رکھ لو کہ اگر صحت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے تو پہلے سلامتی، ایمان اور توفیق عمل کی دعا مانگو اور پھر صحت کی دعا مانگو۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ بھوکے ہو، پیاسے ہو، غذا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے ایمان و توفیق عمل مانگو، اور غذا بھی اللہ سے، خوراک بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، ضرورتیں مانگو۔ ایک ولی اللہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور تقریر کر رہے تھے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے بھی اللہ کا احسان ہے کہ بہت سی، حضور کا ارشاد ہے کہ مومن پہ جو تکلیف بھی آتی ہے وہ اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی نعمت ہوتی ہے اللہ کی۔ تو وہ اسی بات پہ، اسی موضوع پہ تقریر فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے تقریر ختم کی تو ایک آدمی نے عرض کی کہ حضرت میں تو اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میں تو بہت زیادہ بیمار ہوں اور بڑا عرصہ ہو گیا، تو میری شفا کے لیے دعا کریں۔ تو ایک مولانا جو وہ حالات لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں ابھی تو حضرت فرما رہے تھے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میری بیماری دور کرنے کے لیے دعا کرے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ گھنٹہ تو تقریر فرمائی کہ نعمت ہے تو اب پھنس گئے۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے دعا کی، اللہ یہ بندہ تیری اس نعمت سے تھک گیا ہے، کمزور ہے، اس کی اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ بیماری بھی نعمت ہے، اس میں ناشکری نہیں کرتا، لیکن یہ کمزور ہے اللہ، اس میں قوت برداشت جواب دے گئی ہے، تو اس کی بیماری والی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ ملنا تو سب وہیں سے ہے۔ آدمی کمزور ہے، بھوک میں تھک جاتا ہے، بے روزگاری میں تھک جاتا ہے، بیماری میں تھک جاتا ہے، تو شفا بھی مانگے، اس سے اپنی رحمت میں وسعت رزق بھی مانگے، لیکن ایمان اور توفیق عمل کے ساتھ، چونکہ یہ بنیاد ہے۔ اب صحت تو زندگی کے ساتھ ہے نا، زندگی نہیں تو پھر صحت کس کام کی؟ ایمان اور توفیق عمل زندگی ہے، باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ چاہیے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، توفیق عمل، ایمان اور یقین محکم عطا فرمائے، اور گمراہ لوگوں کی تائید اور ان کے اتباع سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔